إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے اور بہت جلد ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینے یہ کب سے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان ہے۔ محرم،
سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے عربی کے ہیں۔ یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں یہ بھی حرمت والا ہے، آنے والا مہینہ ذی الحجہ وہ بھی حرمت والا ہے، اس کے بعد جو آنے والا ہے محرم وہ بھی حرمت والا ہے۔ گویا کہ یہ لگاتار 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ نفس پر ظلم کیا ہے؟ انسان کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، انسان کوئی ایسا جرم کرے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانی آ جائے۔ اگر اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں تو انسان کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا سبب شرک ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان شرک سے بچائے، اس لیے کہ شرک ایسا بھیانک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر مشرک مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج اور قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ مشرک اگر شرک سے توبہ نہ کیا، مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات، اس کا حج اور عمرہ قیامت کے دن اس کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے شرک سے توبہ کرنا۔ ہماری اس مجلس میں، ہماری اس مسجد میں اگر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے یا کوئی خاتون ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں تو آج ابھی توبہ کر لیں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، خطبے کا وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، کسی اور دن کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ مشرک اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے عبادات اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بتائے بغیر اللہ سے توبہ کر لیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ کسی بھی وقت میں اپنے نفس پر ظلم کرنا حرام ہے، لیکن خصوصاً یہ 4 مہینوں میں انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو جس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے عشرہ ذی الحجہ نہیں کہا، ذی الحجہ کہا۔ عام طور پر عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو یوم القر ہے، جو 11، 12، 13 تاریخ ذی الحجہ کی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں نے عشرہ ذی الحجہ کے بجائے ماہ ذی الحجہ کہا۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس کے ابتدائی ایام یعنی 1 سے لے کر کے 13 تک یہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں عشر سے مراد، ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، یعنی ابتدائی 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری عمریں کم ہیں، 60 اور 70 کے درمیان عام طور پر لوگ جیتے ہیں، کچھ لوگ 70 کے بعد بھی جیتے ہیں، کچھ لوگ 60 سے پہلے بھی مر جاتے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، 800 سال، 1000 سال، 500 سال
ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کیا ہے، عمر تو کم کر دیا ہے، لیکن کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ ایام ایسے دیے ہیں کہ ان ایام میں، ان گھڑیوں میں تھوڑی سی عبادت کر کے ہم زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان گھڑیوں میں، ان ایام میں ذی الحجہ کے ابتدائی ایام بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اگر ہم نیکیوں کی طرف توجہ دیں گے، اگر ہم نیکیوں میں سبقت کریں گے، اگر ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو محو کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو ہم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے ہم سیدھے راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آنے والے عشرے میں، اس آنے والے مہینے میں ہم کو نیکی نہیں کرنی ہے، بلکہ نیکیوں میں سبقت کرنی ہے۔ ایک ہے نیکی کرنا، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، حج اور عمرہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نیکی کریں۔ ایک ہوتا ہے نیکیوں میں سبقت کرنا، کمپٹیشن کرنا، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دنیا پہلے کو جانتی ہے۔ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، فرنٹ لائن میں ہونا، پہلی صف میں ہونا، یہ کمال ہے۔ پہلی صف میں ہونے کی فضیلت الگ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولون کا لفظ ذکر کیا، جو آگے رہنے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں۔ تو ان مہینے میں نیکی کرنا کافی نہیں ہے، ان مہینوں میں سبقت کرنا، کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی پہلی صف پر۔ پہلی صف پر اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ لوگوں کو قرآن دازی کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے، فرنٹ لائن کی اہمیت الگ ہے، پہلی صف کی اہمیت الگ ہے۔ تو نیکیاں نہیں کرنا ہے، بلکہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان ذی الحجہ کے ایام میں 10 جو ابتدائی ایام ہیں ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں جتنے دن ہیں ان تمام ایام میں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل ایام کیا ہیں؟ ایام العشر، 10 دن کے افضلیت زیادہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی ان 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں اور زیادہ محنت کرنی ہے، ان 10 دنوں میں اور زیادہ نیکیاں کرنی ہے۔ کیوں ان مہینوں کی اور ان عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں سب سے اہم جو دن ہے اس دن کو رکھا ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی حاجی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے وہ اصل عرفہ میں وقوف کرنا ہے، میدان عرفات میں حاجیوں کا قیام کرنا یہ سب سے عظیم دن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، سب سے زیادہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اسی دن اکٹھا ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک ہی کپڑا، ایک ہی لباس، زبان سے ایک ہی جملہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ آئے ہیں، کیا کالا، کیا گورا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا مرد، کیا عورت، لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو ہمارے بندوں کو، دیکھو ہمارے بندوں کو، ہماری رضا کے لیے کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا زیادہ تعداد میں آزاد کرتا ہے کہ کبھی کسی اور دن میں اتنا آزاد نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابلیس جب دیکھتا ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو، مسلمانوں کی کثرت کو، تو ابلیس اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور شرما کر کے بھاگتا ہے، اس کو منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ یہ عرفہ اسی عشرے میں آتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کا ثواب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ صرف مقیم لوگ رہیں گے، یعنی جو غیر حاجی ہیں۔ حاجی جو حج کے لیے گیا ہے اس کو عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو دعا کرنا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری جماعت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے۔ حاجی کے لیے میدان عرفات میں روزہ نہیں ہے، اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اس کو دعا کرنی ہے۔ غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا ہے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں وہ دن ہے جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس دن ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر، قربانی والا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ آپ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری عبادتیں ایک طرف، لیکن ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے اللہ کے لیے خون بہانا، اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ یہ سب سے اہم کام ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، قربانی والے دن اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ یہاں تک تو 10 دنوں کی بات ہوئی، میں نے ذی الحجہ کا جو نام لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں وَيَوْمُ الْقَرْ، اور رکنے والا دن۔ معلوم یہ ہوا حاجی حج کرنے جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرتا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کرتا ہے، رات کو مزدلفہ میں گزارتا ہے، 10 ذی الحجہ کو صبح صبح کہاں پہنچتا ہے؟ مینا پہنچتا ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد 11 کو بھی رکتا ہے، 12 کو بھی رکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکنا چاہے 13 کو بھی رکے۔ تو 10، 11، 12 یہ 3 دن رکنا ہے، جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر چوتھا دن بھی رکنا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا دن بھی رک سکتا ہے، یعنی 10، 11، 12، 13۔ تو بعد کے جو ایام ہیں 10 کے بعد 11، 12، 13،
ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم القر کہا جاتا ہے، ٹھہرنے کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کے بعد، یعنی قربانی کے دن کے بعد اللہ کے نزدیک عظمت والا دن جو ہے وہ یوم القر ہے، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ اسی طریقے سے ان تمام ایام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے، یہ اتنی فضیلت والا عمل کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں نیکیاں کرنا، نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب، کوئی اور کام اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جو ان دنوں میں کی جانے والی نیکیاں ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اتنے ہی دن تک اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے، تو کیا وہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہے وہ بھی ان ایام سے افضل نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جہاد کیا ہے؟ انسان سر پہ کفن باندھ کر جان کو ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ کے جاتا ہے میں آ گیا تو قسمت، نہیں تو اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ 10 دنوں کے کام، یہ 10 دن جہاد میں رہنے سے بھی افضل ہیں۔ ہاں، وہ شخص زیادہ عظمت والا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اس کے جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، تو یقیناً اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ ورنہ عام لوگوں کے لیے ان ایام میں نیکیاں کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ان ایام میں نماز ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، صدقہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ذکر الہی ہے، یہ تمام عبادتیں ان ایام میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ دوسرے ایام میں یہ عبادتیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ یہ 10 دن 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک اس میں تمام نیکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، روزہ رکھتا ہے آدمی، صدقہ خیرات کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ذکر الہی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 10 دن وہ تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بعض صحابہ 10 دنوں تک بازاروں میں جاتے تھے، بازاروں میں تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی تکبیرات بلند کرنا، ان ایام میں کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا، اور اگر ان دنوں میں نہیں کر سکتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو خصوصی طور پر 9 ذی الحجہ کو صبح سے لے کر کے فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کرنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں کہاں سے ہے؟ صحابہ پڑھتے تھے، نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتے تھے۔ فرض کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان دنوں میں جتنا اللہ کی تکبیرات بیان کی جاتی ہے، ان دنوں میں جتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی اور دن میں نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی انہی ایام میں ہوتی ہے۔ جو لوگ حج کرنے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید مکہ مکرمہ کا سفر کر چکے ہیں، اور بعض لوگ کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کے حج کو آسان فرمائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ حج کے ارکان سنت کے مطابق ادا کرنے کے بعد ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ ایام کی جو فضیلت ہے، عمرے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، ان دنوں میں لوگ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں۔ جو بھی حاجی حج کے لیے یہاں سے جاتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے،
اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہے کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ تو حج اور عمرے کی ادائیگی انہی ایام میں ہوتی ہے۔ عمرے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے ان تمام گناہوں کا جو ان کے درمیان کیا ہے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر آپ نے گناہ کیا، پھر آپ نے ایک عمرہ کیا، تو 2 عمرہ کے درمیان جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ حج ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، جس میں گناہ کا کام نہ کیا جائے، جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے، قدم قدم پر نبی کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرتا ہے وہاں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، بد زبانی نہیں کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے معصوم، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حج کر کے واپس آنے والا گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج اور عمرہ کی فضیلت جو انہی ایام میں انجام دی جاتی ہے۔ ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں روزہ رکھیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک۔ روزے کی فضیلت کے تعلق سے صرف ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، 1 دن کا روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے 70 سال کی مسافت۔ 70 سال کی مسافت، ایک آدمی 70 سال میں کتنی دور جا سکتا ہے؟ 1 دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور یہ فضیلت نفل روزے کی ہے، یہ فضیلت نفل روزے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزوں کا اہتمام کرتے تھے، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اور اسی طریقے سے ہر مہینے میں 3 روزے، ایام 20 جن کو ہم کہتے ہیں، عربی تاریخ کی 13، 14، 15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ جدید ٹیکنالوجی اور طبی معلومات رکھنے والے ڈاکٹروں سے پوچھئے، حکیموں سے پوچھئے کہ جو ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے کی عربی تاریخ کو 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بہت ساری بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یقیناً ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، جو بیماریوں سے پریشان ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ روزوں کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ رکھیں، عاشورہ کا روزہ رکھیں، رمضان کے روزے رکھیں۔ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کو صحت مند بنا دے گا، اللہ آپ کو قوی اور توانا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ جس طریقے سے مال کا زکوٰۃ نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح بدن کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد اللہ صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کریں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں نمازوں کا اہتمام، نماز یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت نماز ہے، اس لیے کہ نماز کی وہ کیفیت
انسان جب اپنی ناک رگڑتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے چہرے کو، اپنی ناک کو، پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتا ہے اور اپنی پشت کو اوپر کر لیتا ہے، یہ کیفیت ذرا آپ سوچیں۔ آپ سوچیں کہ آپ سجدے میں رہتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہمارے جسم میں آگے ہے یہ ناک، یہ پیشانی، ہم اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں، اور یہ پشت جس کو ہم ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں اس کو اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ شکل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکل بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو بالکل عاجز کر دیتا ہے۔ اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تیرے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہوں۔ اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تیرے سامنے ناک رگڑ رہا ہوں۔ اے اللہ تو عظمت والا ہے، اے اللہ تو بڑا ہے۔ سبحان ربی العالی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کب ہم پڑھتے ہیں؟ ناک رگڑتے ہیں، پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی معیت چاہتا ہوں جنت میں، ہمارے نبی نے فرمایا زیادہ کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے تم کو جنت میں میری معیت نصیب کرے۔ ایک بار آدمی ایک سجدہ کرتا اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ پیشانی جتنا جھکتی ہے انسان اتنا بلند ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سجدے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمازوں کا اہتمام زندگی بھر کرنا ہے، لیکن ان ایام میں فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ وقت سے پہلے آئیں، سنن کا اہتمام کریں، نفل کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، نماز کے بعد بھی پڑھیں، نماز سے پہلے بھی پڑھیں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ ہمارا حال یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب آتے ہیں، تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے، بعض لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ اس لیے ان ایام میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں، نہیں، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھیں، وظیفہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، سنن کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے ہیں، ممکن ہے ہمیں پھر اگلے سال یہ ایام نصیب نہ ہوں، اس لیے ان ایام کا خوب فائدہ اٹھائیں اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے سے جملے آپ کو رفعت اور بلندی عطا کریں گے، آپ کو جنت میں پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم سے نبی کی ملاقات ہوئی معراج والی رات میں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے رسول اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور ان کو بتا دیجئے گا کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، یہاں کی زمین بڑی ثمر آور ہے اور یہاں کا میدان بہت چٹیل ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں شجرکاری کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی جنت کو سنوارتا ہے۔ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، ہماری جنت سنور جائے گی۔ صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور میں اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکبادی
پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ رمضان میں جو صدقہ و خیرات آپ کرتے ہیں اور پورے ملک سے آنے والے سفرا کی جو آپ مدد کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، یہ لائق تحسین ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے، لیکن اس کو رمضان تک محدود نہ رکھیں، رمضان تک محدود نہ رکھیں، اس عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ یقیناً بہت سارے مستحقین آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے اپنی صفوں میں ہوں گے، آپ کے اپنے گلی کوچوں میں ہوں گے، آپ کے اپنے محلے میں ہوں گے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہوں گے۔ ان مبارک ایام میں صدقہ و خیرات کر کے ان کی مدد کریں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے۔ یہ بہترین مواقع ہیں لوگوں کی مدد کرنے کا، صدقہ و خیرات بانٹنے کا، لوگوں کو تعاون کرنے کا، لوگوں کو سپورٹ کرنے کا۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے اپنے بھائیوں کو خوش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ ان ایام میں قربانی کرنا، قربانی تو بظاہر سنت ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے قربانی کی عظمت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے صرف ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی اہم بات ہے۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی یہ بڑی عظمت والا عمل ہے، اور میں نے بتایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے۔ قربانی کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا شریعت میں جائز، درست اور حلال ہے۔ اونٹ نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ بیل نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ چھیلا نر اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ بکرا جس کو ہم شیپ یہاں کہتے ہیں کتنے ہو گئے نر اور مادہ؟ 8۔ یہ 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے، انہی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی صحیح اور درست نہیں ہے۔ بعض لوگ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں لیکن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن قربانی ثابت نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی سے پرہیز کریں۔ بکرا، چھیلا ان جانوروں کی قربانی کریں۔ ہم جس ریاست، میری بات غور سے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو نادانی اور غفلت میں آپ کی چھوٹی سی غلطی پوری جماعت اور پوری ملت کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، بعض لوگ نادانی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن جانوروں کا ذبح کرنا منع ہے۔ ہماری ریاست میں بڑے جانوروں میں جن جانوروں کا ذبح کرنا منع ہے ان کی قربانی پر بھی پابندی ہے، اس لیے ایسے جانوروں کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ نہ سمجھیں، اوور کانفیڈنس میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ دشمنان اسلام طاق میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کی چھوٹی سی غلطی پوری جماعت اور پوری ملت اور پوری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کروں، اس لیے وقت سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں، بڑے جانوروں کی جن جانوروں کا ذبیحہ منع ہے، پابندی ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی پر بھی پابندی ہے۔ ان جانوروں کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانور رکھے ہیں، آپ بکرا کریں، چھیلا کریں، جب حالات سازگار ہو جائیں گے، پہلے کرتے تھے آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن حالات کے تقاضوں کو سمجھیں، دشمن کو موقع نہ دیں، ورنہ ہماری ذرا سی نادانی پوری ملت کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو حضرات قربانی کا ارادہ کرتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ آج ذی الحجہ کی 26 ذی قعدہ کی 26 تاریخ ہے، 3 دن کے بعد ہم یا 4 دن کے بعد ہم ذی الحجہ میں شامل ہونے والے ہیں۔ ہمارے پاس سنیچر، اتوار، پیر 3 دن ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بال کو کٹنگ کروا لیں، اپنے ناخن کٹوا لیں۔ جو لوگ
ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں قربانی کا، وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آنے والے ایام کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنائے، قربانیوں کو اللہ ہمارے لیے آسان بنائے، حجاج کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر مدد فرمائے۔ بہت سارے لوگ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دے، بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔